میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ جی گویرا۔ جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں یا تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ ہٹلر۔ عجیب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتی، جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ مرد واقعی عظیم ہیں۔ رن مرید سبھی ہوتے ہیں، کوئی پہلی رن کا، کوئی دوسری رن کا، کوئی کسی دوسرے کی رن کا۔ بے احتیاطی سے نہ صرف لوگ مرتے ہیں بلکہ پیدا بھی ہو جاتے ہیں۔ الجھنیں میٹھی بھی ہو سکتی ہیں، جلیبی اس کی عمدہ مثال ہے۔ اجی سنتے ہو سے لے کر بہرے ہو گئے ہو کیا تک کے روحانی سفر کو شادی کہتے ہیں۔ ہم زندہ بنتے کو روٹی نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگے دے دیتے ہیں۔ گولی اور بارود سے انسانوں کو مرنا دہشت گردی کہلاتا ہے۔ بھوک، پیاس، لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری سے مارنا جمہوریت۔ بیوی اور مچھر پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے میت پر رو رو کر ہلکان ہونے والوں کو ککڑ کی بوٹیوں پر مرتے دیکھا۔ جس کی غلطی غلطی نہ لگے اسے محبوبہ، اور جس کا ٹھیک بھی غلط لگے اسے بیوی کہتے ہیں۔ مرد نہ تو حسن کا متلاشی ہوتا ہے اور نہ ہی محبت کا۔ اصلی اور سچا مرد بس موقع کا متلاشی ہوتا ہے۔ میں نے اس سے ٹائم پوچھا تو شرما کر بولی، بابا جی تواڈا ٹائم گزر گیا ہے۔ بانو کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو، جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر جائیں تو پلکیں تک اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل اور دانش کی بات کریں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے ذہن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کسی عقل اور دانش اور دلائل کے معاملے میں نہیں مانگے گی، روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تو بس وہی کر لیا، اور وہی مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ غربت اتنی ہے مرغا تک نہیں کھا سکتے، اور جہالت اتنی ہے کہ پیر کو پورا بکرا دے آتے ہیں۔ سادات حسین۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکار کر پھر تمہیں پتہ چلے کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حضرت لوط کی بیوی جہنم میں، لیکن فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ بس اعمال دیکھتا ہے اور ایمان دیکھتا ہے اور نیتیں دیکھتا ہے۔ کوشش کریں آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیاہے جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ جس چیزوں پر آپ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں اس کا زوال فطری ہو جاتا ہے، چاہے وہ صحت ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، صحبت ہو یا رشتہ۔ انسان کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں نفرتوں کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبتوں کو یتیم کی طرح۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں بلکہ اپنی ضروریات کے مطابق اور معیار کے مطابق رکھتے ہیں، اس لیے جب ضرورتیں بدل جاتی ہیں تو رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ عورت کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں غلط گھروں میں چلی گئیں، اور حسن کی وجہ سے بہت سے مردوں نے غلط عورتوں کا انتخاب کیا۔ لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں کہنے کے لیے بہت خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، مگر ان کو سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھا اخلاق والا کوئی نہیں۔